الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس إلى آخر الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کا واقعہ ہم سب کو بلکہ پوری امت کو یاد رکھنے کی چیز ہے۔ معراج ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ یوں تو قرآن ہے، لیکن بڑے معجزات میں سے یہ معجزہ معراج کا بھی ہے۔ چونکہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی معراج نصیب ہوئی، ایسی کسی نبی اور پیغمبر کو، رسول کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور جتنی قربت آپ کو اللہ نے عطا کی، اتنی قربت ماں جسم کے کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قائل ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قائل ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ان اکابرین کا نام لینے کے بعد اب کسی کو تحقیق کی ضرورت نہیں، اس لیے بلا شبہ مان لینا چاہیے کہ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کی یہ معراج روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے ہوئی۔ ماں جسم کے آپ دربار الہی میں گئے اور اللہ سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں براہ راست اللہ رب العزت اپنے محبوب سے مخاطب ہیں، کلام فرما رہے ہیں۔ اللہ اور نبی کے درمیان کوئی نہیں واسطہ ہے، محب ہیں، محبوب ہیں، محب اپنے محبوب سے براہ راست کلام کر رہے ہیں۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ عبد اور معبود کے درمیان کوئی تیسرا نہیں تھا۔
اللہ پاک بات کر رہے تھے، جس بات کو میں نے پچھلے جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے التحیات جو ہم لوگ تشہد میں پڑھتے ہیں وہ بیان ہوئی تھی، اس میں سے ایک بات میں تو یہی سمجھوں گا اللہ پاک کا اس میں کوئی راز تھا، اللہ پاک کی کوئی حکمت تھی جو وہ جملہ بھلا دیا گیا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے براہ راست سلام کیا، السلام علیک ایھا النبی، ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی پہلی ہستی ہیں، یہی پہلی وہ ذات ہیں جن کو اللہ رب العزت براہ راست سلام پیش کر رہے ہیں۔ رحمت، برکت، سلامتی سب جب اللہ پاک نچھاور کر رہے تھے، اپنے محبوب کو عطا کر رہے تھے، اور پھر ایسی یہ ملاقات تھی کہ اس وقت تو آپ شاید اللہ کے علاوہ کسی کو نہ یاد رکھتے، لیکن قربان جائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ باوجود اس خاص گھڑی کے، خاص ملاقات کے، وہ ہمیں اور آپ کو نہیں بھول رہے ہیں، اپنی امت کو نہیں بھول رہے ہیں۔ اسی رحمت کی گھڑی میں، اسی عالم میں، اسی محویت میں آپ نے کہہ دیا السلام علینا، یعنی اور ہم سب پر، یعنی ہماری ساری امت پر، امت کے کن افراد پر؟ وعلی عباد اللہ الصالحین، جو صالحین ہیں، جو نیکوکار ہیں، اے اللہ انہیں بھی سلامت تو رکھ، انہیں بھی سلامتی عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ کہنا یہ ہے کہ وہاں بھی ہمیں آپ کو نہیں بھول رہے ہیں، وہاں بھی ہمارے آپ کے لیے درخواست پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں آپ کو کوئی عبادت کی اگر کیفیت نصیب ہوتی ہے، اسی کو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عوام کو تو چھوڑو، جو عارفین ہیں، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، جو اللہ سے لو لگائے ہوتے ہیں، جو اللہ کی یادوں میں کھوئے ہوتے ہیں، جو اللہ کی یادوں میں مچلتے ہیں، جو اللہ کو دل دیے ہوتے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ معراج کیا ہے۔ کیونکہ فرش پر جب عارفین کو ایسی معراج ملتی ہے، کیسی؟ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ تیر لگا تو کہا گیا کہ انہیں بے ہوش کرنا ہوگا، درد شدید ہوگا، تکلیف ہوگی، تو لوگوں نے کہا پھر ایسا کریں، جب یہ نیت باندھے تو اس وقت ان کا تیر نکالا جائے۔ کیونکہ جب یہ نیت باندھے ہوتے ہیں، اس وقت یہ اللہ کی یاد میں ایسا گم ہوتے ہیں، اللہ سے ایسا لو لگائے ہوتے ہیں، اپنے دل کو یہ چمٹائے ہوتے ہیں کہ انہیں کچھ اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت علی کو جو کیفیت نصیب تھی، یہ حضرت علی کو جو محویت نصیب تھی، یہ حضرت علی کو جو عشق و محبت کی مستی نصیب تھی، یہ تو ہمارے آپ کے آقا کے صدقے میں نصیب تھی نا۔ تو خود سوچئے ہمارے آقا کتنے مست رہتے رہے ہوں گے، کتنے جذب و کیفیت میں رہتے ہوں گے، کتنا اللہ کے عشق و محبت میں ڈوبے رہتے ہوں گے۔ کسی کو کیا ادراک ہو سکتا ہے، کوئی کیا محسوس کر سکتا ہے؟ اور پھر جب کہ آپ دربار الہی پہنچے ہیں، عرش معلیٰ پر پہنچے ہیں، نور اعظم کے پردوں میں ہیں، اور براہ راست اللہ سے ہم کلامی ہیں، اللہ کا جلوہ دیکھ رہے ہیں، نور کے پردے دیکھ رہے ہیں، جنت کا نظارہ کر رہے ہیں، سب کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے،
اور جبکہ قرآن شاہد ہے، اللہ نے خود کہا میں اپنے محبوب کو اپنے پاس اس لیے بلایا ہوں تاکہ اپنی قدرت کا جلوہ دکھاؤں، اپنی نشانیاں دکھاؤں۔ سبحان اللہ، کیا ہوگا وہ جلوہ، وہ منظر؟ ایسے منظر میں دل کے کانوں سے سنیے گا، ذرا بھی یہاں توجہ ادھر ادھر نہ کیجیے گا، ورنہ جو بات اللہ مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں شاید آپ کے کان سے پھر اڑ جائے، یہ دل سے ٹکرانی چاہیے۔ ایسے ماحول میں، ایسے وقت ہمیں آپ کو نہیں بھول رہے ہیں، ذرا سوچئے ان میں درد ہمارے آپ کے لیے کتنا ہے، ہمارے آپ کے لیے تڑپ کتنی ہے۔ تبھی تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، ان تعذبهم فانهم عبادک۔ یہ ایک روایت ایسی جو ابھی یہ سنا رہا، اس کے بعد دوسری روایتیں جو آگے اور آیت پڑھی ہیں انہوں نے کہ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، لیکن یہاں جو یہ روایت بیان کر رہا ہوں اتنا ہے صرف، کیا ان تعذبهم فإنهم عبادک۔ اس روایت کے راوی ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں، معرف القرآن میں تفصیل سے واقعہ لکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک رات مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت کریمہ پڑھ کے تڑپ رہے تھے، ان تعذبهم فإنهم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک مرتبہ کہے تھے اپنی امت کے سلسلے میں کہ اگر آپ عذاب دے تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو ہی ہے زبردست حکمت والا، یعنی آپ کیوں معاف کریں گے کیوں نہیں کریں گے یہ حکمت آپ جانتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، لیکن ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کو پڑھ کے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کرب میں ہیں، بے چینی میں ہیں۔ ان تعذبهم فإنهم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ بندے ہیں تیرے، یہ امت تیری بندی ہے، میری بندے ہیں، میرے آپ کے بندے ہیں، یہ آپ کو حق ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے نیت باندھ لی، دیکھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، آپ پھر بھی صرف یہی اتنا، ان تعذبهم فإنهم عبادک، آپ چاہیں تو ان کو معاف کریں کیونکہ یہ آپ کے بندے ہیں۔ لیکن یہاں آپ کی جو تڑپ تھی وہ یہ تھی، آپ سجدے میں جا رہے ہیں پھر بھی یہی، رکوع میں ہے پھر بھی یہی، ان تعذبهم فإنهم عبادک، یہی آئے۔ سبحان ربی الاعلیٰ بھی نہیں، سبحان ربی العظیم کی بھی تسبیح نہیں، رکوع میں سجدے میں سب جگہ یہی، پھر بعد میں تڑپ رہے ہیں کیا؟ اللہم امتی اللہم امتی۔ یہ محبوب کا تڑپنا رحمت خداوندی میں جوش ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے کہا میرے اے جبرائیل جاؤ، باوجود عالم الغیب ہونے کے آپ کہہ رہے جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے پوچھو آخر اتنی بے چینی کیوں، اتنی تڑپ کیوں، اتنی کرب کیوں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں اور کہا اللہ پاک نے سوال کیا جبکہ وہ جانتے ہیں، پھر بھی سوال کیے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا جبرائیل اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی۔ جبرائیل میں اپنی امت کے لیے تڑپ رہا ہوں، میں اپنی امت کے لیے تڑپ رہا ہوں، میں اپنی امت کے لیے تڑپ رہا ہوں، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ ایک دوسری روایت اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ایک مرتبہ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ جس نے پیروی کی میری، فمن تبعنی
فإنہ منی، جو میری اتباع کیا میرے اللہ وہ تو میرا ہے، لیکن جو میری نہیں مانا ہے ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور جس نے میرا کہنا نہیں مانا ہے سو تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی آپ غفور ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کی یہ صفت ہے، آپ جو چاہے وہ فیصلے کریں گے۔ ان کی یہ بات ہو گئی، کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس کے بعد نقل کیا راوی نے اس روایت کو پھر یہاں فمن تبعنی فإنہ منی کو، کہ یہ آیت کریمہ بھی پیارے آقا نے تلاوت کی۔ پھر اس کے بعد آپ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو ایک صحابی نے سوال کیا، پیارے آقا آپ کب راضی ہوں گے؟ جبکہ اللہ پاک کہتے ہیں ہم آپ کو راضی کر دیں گے، تو آپ کب راضی ہوں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا رضیت یا محمد، یعنی اللہ پاک فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ راضی ہیں یا کب راضی آپ ہوں گے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنا ہر فرد امتی جنتی چاہتا ہوں، یعنی میرے ہر فرد امتی کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے، یہی میری چاہت ہے، یہی میری تمنا ہے۔ تو فرمایا یا رب رضیت، ٹھیک ہے میں تمہاری اس رضامندی کو قبول کرتا ہوں، تمہارے ہر فرد امتی کو جنتی بنا دوں گا انشاءاللہ۔ اب آپ راضی ہیں؟ یا رب رضیت، ہاں میرے رب میں راضی ہوں۔ اس پر آپ نے کہا، لیکن آپ یہاں پھر تڑپنا شروع کیے تھے اور اس قدر تڑپے تھے کہ جبریل امی آئے اور جا کے پھر بتائے، پھر آئے۔ ایک روایت یاد آ گئی، بتا دوں، کسی پیغمبر کے پاس، جیسے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام 4 مرتبہ تشریف لائے۔ کتنی دفعہ وحی لے کر آئے؟ 4 مرتبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ، کسی کے پاس 40 مرتبہ، کسی کے پاس 50 مرتبہ۔ لیکن قربان جائیے آمنہ کے لال پر، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 24,000 مرتبہ تشریف لائے۔ سبحان اللہ کہیے، کتنا؟ 24,000 مرتبہ۔ اب آپ سوچئے جبریل امی کا آنا جانا کتنا تھا۔ ایسی چہیتی شخصیت، ایسی برگزیدہ شخصیت جب اللہ کے حضور جا رہے ہیں تو اللہ پاک کی جب ایسی قربت نصیب ہوئی تو ہمارے آپ کے حق میں کہہ رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ میری امت کے نیکوکاروں پر بھی سلامتی ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر اور دیگر بات چیت ہوئی، معراج میں 50 وقت کی نماز ملی، جیسا کہ آپ سے کہا گیا تھا، 9 بار آپ گئے، تخفیف ہوئی، 45 وقت کی نماز کا تحفہ لے کر آپ وہاں سے چل پڑے۔ جب چلے تو ایک غیبی آواز آئی کہ میرے یہاں ایک دستور ہے، جب 50 تھی تو وہ 50 ہی رہے گی، ہاں آپ کی امت 5 پڑھے گی تو 50 کا ثواب پائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہم ایک نماز پڑھتے ہیں تو 10 نماز کا ثواب ملتا ہے، یوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح آن بان شان شوکت کے ساتھ آپ کو جنت کی بھی سیر کرائی گئی۔ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ، مفسرین نے لکھا ہے اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ سدرہ ہی کے قریب جنت ہے، تو جنت کی بھی آپ نے سیر کی، بہت سے مناظر دیکھے، پھر کسی وقت انشاءاللہ بیان کر دیا جائے گا۔ جہنم پیش کی گئی تھی، کچھ حالات بھی اس کے بتائے گئے تھے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جہنم کی سیر کرائی گئی تھی، نعوذ باللہ، نہیں، جہنم کے کچھ حالات، اس کی کچھ تپش گرمی آپ پر پیش کی گئی تھی۔ جنت کا تو مقام یہ طے ہے، اندہا جنت المأویٰ سے مفسرین نے لکھا ہے۔ جہنم کہاں ہے
اس کے بارے میں لوگوں کو شک اور شبہ ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت ہے والبحر المسجور، اس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم کی جگہ کا جو مفہوم نکالا وہ یہ ہے کہ زمین کی بہت نچلی سطح میں ہے اور اسے بھی اللہ پاک نے لپیٹ رکھا ہے کسی چیز سے، یعنی اسے کھلنے نہیں دے رہے ہیں۔ اور سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے، مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تفسیر معرف القرآن میں کہ سائنسدانوں نے بہت کوشش کی کہ زمین کے جتنے نیچے جا سکتے ہو جائیں، جیسے بلندی پر جانا چاہے، جہاں تک جانا چاہے پہنچے جو ان کی پرواز تھی، ایسے زمین کی سطح میں بھی وہ جانا چاہے۔ تو جب انہوں نے اپنے آلات، اپنی مشینریوں سے زمین کی تہ میں جب جانا چاہے تو انہیں ایک بہت بڑا پتھر ملا، وہ پتھر کی شکل بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں کے پتھر تو وہ توڑ لیتے ہیں، لیکن وہاں اتنی سختی ہے، وہ کہتے ہیں نہ کوئی اوزار، نہ کوئی آلہ، نہ کوئی بم، وہاں کوئی کام نہیں کرتا۔ تو اس سے نتیجہ مفسرین نے یہی نکالا ہے کہ وہی پردہ ہو سکتا جو اللہ نے جہنم کو لپیٹ رکھا ہے۔ پھر وہ جب اللہ پاک چاہیں گے تو اس کا پردہ ہٹائیں گے اور جہنم لائی جائے گی، جیسا کہ ایک مرتبہ منظر پیش کیا تھا کہ میدان محشر میں جب جہنم کھینچ کے لائی جائے گی تو لوگ چیخو پکار کریں گے، بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ وہاں کے بھی کچھ حالات کچھ جہنمیوں کے پیش کیے گئے تھے، آپ جس سے بہت تڑپے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ فرشتوں کے ساتھ بیت المقدس تشریف لاتے ہیں۔ بیت المقدس میں براق بندھا ہوا تھا، آپ اسے پھر لیتے ہیں، ساتھ میں حضرت جبریل علیہ السلام وغیرہ جو اور فرشتے تھے دیگر وہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ راستے میں بیت المقدس سے مکہ تک کے یہیں ایک راستے میں ایک قافلہ ملتا ہے، چونکہ اللہ پاک حکیم ہے، ہر واقعہ حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ جب آپ کا تیز رفتار یہ براق منزلیں طے کر رہا تھا مکہ کی وادی کی طرف، تو اس قافلے کا ایک اونٹ تھا، اس کی تیز رفتاری کو دیکھ کر وہ اونٹ بدک گیا تھا، جو اس پر سوار تھا وہ گر پڑا، جس کی وجہ سے اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ یہ حالات، یہ واقعہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ آپ نے اس کو گرتے ہوئے بھی دیکھا، اس کی ٹانگ ٹوٹتی ہوئی بھی دیکھا، اور پھر کسی کا اونٹ بھی گم ہوا تھا، کسی قافلے کا، وہ بھی آپ کو دکھایا گیا۔ بہرحال یہ سارے حالات واقعات ہوتے ہوئے آپ مکہ پہنچے اپنی بستر پر۔ بہت سی روایتیں یہ ہیں، خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وضو کا پانی ویسے تازہ تھا، میرے بستر کی حرارت گرمی ویسے ہی باقی تھی۔ آپ واپس آ گئے۔ صبح میں آپ کو جب آپ آئے نماز کے لیے، حرم میں آئے صبح میں، اس کے بعد اب سوچ رہے ہیں کس کو بتاؤں پہلے، کس کو نہ بتاؤں، کون مان جائے گا کون نہیں مانے گا۔ ابھی ایسا واقعہ تھا، جبکہ قرآن کی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے بھی سورہ بنی اسرائیل کی ہے۔ اللہ پاک نے کیا کہا ہے معراج کے متعلق؟ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، اور یہ جو ہم نے دکھلایا تھا آپ کو اپنی نشانیاں، یہ لوگوں کو جانچنے کے لیے، فتنة للناس، فتنہ اس سے پہلے بھی بیان کیا ہوں، عربی میں یہ جو فتنہ ہے عام طور پر یہاں امتحان مراد لی جاتی ہے۔ جیسے دوسری جگہ قرآن نے کہا ہے، یہ مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ فتنہ سے مراد یہ جو فساد والا فتنہ ہے، فتنہ فساد یہ نہیں، یہاں فتنہ سے مراد امتحان ہے، یعنی مال اولاد دونوں تمہارے لیے امتحان ہے۔ ایسے اللہ پاک نے یہاں بھی لفظ فتنہ استعمال کیا، الا فتنة للناس، لوگوں کے لیے یہ فتنہ ہے، کیا ہے؟ امتحان ہے۔
اس میں میں دیکھوں گا کہ میرے محبوب کی اس معراج پر کون یقین کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے۔ تو ایک روایت یاد آ گئی، ابھی وہ کتاب میں مجھ کو ملی نہیں ہے، کسی عالم سے سنا کہ وہاں اللہ پاک نے کہا، جب انہوں نے کہا پیارے آقا نے کہ کون مانے گا اس کو جب میں کہوں گا، تو اللہ رب العزت نے وہاں کہا تھا کہ میرے محبوب کوئی مانے یا نہ مانے، آپ جائیے، آپ کے ابو بکر آپ کو ضرور مانیں گے۔ سبحان اللہ، کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے لیکن ابو بکر اس بات کی ضرور تصدیق کریں گے۔ تو آپ نے جب حرم میں واقعہ بیان کیا تو لوگ اس کو مذاق کے طور پر سمجھنے لگے، اور ابو جہل بھاگا ہوا گیا اور کہا ابو بکر جانتے ہو، اچھا یہ بتاؤ مکہ سے بیت المقدس سے ساتوں آسمان، پھر عرش، پھر جنت کی سیر کرنا، پھر جہنم کے کچھ حالات سننا اور اس کے بارے میں جاننا، پھر اس کے بعد بیت المقدس، پھر وہاں سے یہاں تک راتوں رات، کیا اتنا سفر ایک آدمی کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کہا لیکن تمہارے جو ساتھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کہہ رہے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں، اگر وہ گئے ہیں تب یہ ہو سکتا ہے، یقینی ہے، تب تو وہ گئے ہیں۔ تو وہ ناراض ہو کے بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ابو بکر نے اس کی تصدیق کی ہے تو آپ نے کہا یہ صدیق اکبر ہیں۔ سبحان اللہ، وہیں سے ان کو خطاب ملا صدیق اکبر کا۔ بہرحال اب مکہ میں چہم گوئیاں ہونے لگیں، یار یہ اتنا لمبا سفر ہو، ایسے ویسے کیسے؟ تو چند اوباش بگڑے ہوئے ذہن کے ہر دور میں رہتے اور ہوتے رہیں گے ایمان والوں کے امتحان کے لیے، جیسا کہ اللہ نے کہا فتنۃ للناس، لوگوں کا اس میں امتحان ہے۔ تب آئے بڑے بڑے چودھری اپنی چودھراہٹ جمانے کے لیے آ گئے، کیا کہا اگر آپ کو معراج ہوئی ہے، آپ گئے ہیں، تو یہ بتائیے بیت المقدس میں کتنے گیٹ ہیں، کہاں آپ گھوڑا باندھے تھے، کیسے کیسے گئے تھے؟ اب اس میں اگر جو حاجی حضرات ہیں ایک بار حج کیے ہیں، ابھی اگر میں ان سے پوچھوں بتاؤ ہم بھی گئے ہیں تم بھی گئے ہو، بتاؤ باب امہانی کہاں ہے حرم میں، بتاؤ باب الفتح کہاں ہے، بتاؤ کہاں ہے؟ تو بتائیے حاجی بتا لے گا، شاید باب عبدالسلام اور وغیرہ دو چار جو گیٹ ہیں وہ بتا لے، لیکن اور جو سینکڑوں گیٹ ہیں وہ کیسے بتائے گا؟ وہ بھی ایک رات اور یہاں ایک مہینہ رہ کے حاجی صاحب آئے ہیں، نہیں بتا پائیں گے، وہاں تو رات کا کچھ حصہ لگا تھا، لیکن اللہ پاک نے وہی بھیجی، جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے کہو وہ گھبرائے نہیں، ابھی پورا بیت المقدس ان کے سامنے کر دیتا ہوں، اور یہ دیکھتے جائیں اور ان کافروں کو بتاتے جائیں۔ سبحان اللہ، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو بھلا اسے کوئی بے عزت کر سکتا ہے، ذلیل کر سکتا ہے؟ تو بیت المقدس کو اللہ پاک نے ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کر دیا، وہ جیسے جیسے سوال کرتے جاتے تھے آپ ویسے ویسے جواب دیتے گئے، لیکن وہ بدماش پھر بھی نہیں مانے۔ اس لیے دوستو یہ بلند و بالا مقام ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ اس کے بعد بھی دیکھیے وہ پوچھ رہے ہیں اچھا ہمارا ایک قافلہ گیا تھا وہ کہاں ہے؟ تو آپ نے بتایا وہ قافلہ فلاں جگہ پہنچا ہے، بدھ کی شام کو انشاءاللہ یہاں آ جائے گا۔ کہا اچھا، اور سنیے ان میں ایک قافلہ تھا، ایسے ایسے ان کا اونٹ بھی دب گیا تھا، اس میں سے ایک آدمی کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی ہے۔ تو سب کہنے لگے کہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے؟ ہاں ہاں، ایسے ایسے میرا گھوڑا آ رہا تھا تو وہ ان کا اونٹ بدکا اور ایسے ایسے ہو گیا ہے۔ تو سب نے کہا یہ بڑا اچھا موقع ہے بے عزت کرنے کا، ایسے کیسے ٹانگ ٹوٹ جائے گی؟ اس کے بعد جب وہ قافلہ آیا تو دیکھا سچ مچ میں اس آدمی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی جیسا آپ نے بتایا تھا، پھر بھی یہ بدماش نہیں مانے، جیسے ہم لوگ نہیں مانتے۔ نماز کی تقریر کرو، روزہ کی تقریر کرو، ذکر کی تقریر کرو، تلاوت کی تقریر کرو، ماں باپ کے حق کی تقریر کرو، بیوی سے محبت کرنے کی تقریر، کچھ بھی کرو، لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بدماش ہیں، ہم بدماش ہیں، ہم ذلت والی زندگی پسند کرتے ہیں۔ جاؤ
جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، سب کو مر کے اللہ کے حضور چلنا ہے، اس لیے مرنے سے پہلے ہم لوگ آخرت کی تیاری کر لیں۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو سب کو توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔ سنت پڑھ لیں۔